السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ دوستوں، آپ کے لیے میں سوالات اچھے لے کر آتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اور آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں۔ تو آج بھی میں آپ کے لیے کچھ سوال لے کر آیا ہوں کہ سودا اور ذوق سے بھی زیادہ اپنے وقت میں قصیدے کس نے کہے ہیں یا کس نے لکھے ہیں؟ سودا اور ذوق سے بھی زیادہ جو اپنے اس زمانے میں تو مصحفی ہیں یا میر حسن ہیں، کس نے لکھے ہیں؟ تو صحیح جواب ہے مصحفی نے لکھے ہیں۔ غلام حمدانی مصحفی، یاد رکھیے گا، ان کا پورا نام ہے۔ اور میر حسن شعر البیان کے شاعر ہیں اور گلدار ارم بھی انہی کی مثنوی ہے، شعر البیان بھی انہی کی مثنوی ہے۔ شعر البیان کے خاص کردار ہیں بدن منیر، نجم النساء، ماہ رخ، یہ اس کے اہم کردار ہیں، یاد رکھیے گا ان کرداروں کو۔ اور یہ مثنوی جو ہے دبستان لکھنؤ کی مشہور مثنوی ہے۔ دوسرا سوال ہے، سودا کے کلیات میں مرثیوں کی تعداد کتنی ہے؟ 90 ہے یا 91 ہے؟ تو اس کا جواب ہے بی، 91 ہے، یعنی کہ سودا کے کلیات جو ہے اس میں مرثیوں کی تعداد جو ہے 91 ہے۔ کلیات جو ہوتا ہے دوستو، وہ تمام اصناف سخن کا نچوڑ ہوتا ہے، اس میں تمام اصناف سخن موجود ہوتی ہیں۔ ناول فردوس بری بہت مشہور ناول ہے، یہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ 9 پر ہے یا 10 پر ہے؟ کتنے پر ہے؟ تو اس میں 9 ابواب ہیں، یعنی کہ 9 باب ہیں، اس میں 9 چیپٹر ہیں، 9 باب ایک دروازے کو بھی کہتے ہیں۔ اور فردوس بری عبدالحلیم شرر کا یہ مشہور ناول ہے۔ اور دلگداز رسالہ بھی آپ نے نکالا تھا، اور ان کا پہلا ناول ہے ملک العزیز ورجینا۔ عبدالحلیم شرر نے رسالہ دلگداز کب جاری کیا تھا؟ دیکھیے آپ کے سامنے موجود ہے، تو 1887 میں کیا تھا۔ حسین کو فردوس بری کے راستے میں کون ملا تھا؟ یہ کردار ہے فردوس بری کا، ہیرو ہے، تو طورمعینی ملا تھا اور وجودی ملا تھا۔ کون ملا تھا؟ یہ بھی اسی کا کردار ہے، اور یہ راستے میں ملا تھا، حسین کو فردوس بری کے راستے میں ملا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے شادی کتنی سال کی عمر میں کی تھی؟ 18 سال کی عمر میں یا 19 سال کی عمر میں؟ تو صحیح جواب ہے 18 سال کی عمر میں شادی کی تھی۔ زمرد نے بلغان خاتون کو کس دن بلایا تھا؟ یہ بھی فردوس بری کا کردار ہے، ناول فردوس بری کا ہے، یعنی 26 رمضان کو بلایا تھا یا 27 رمضان کو بلایا تھا؟ تو 27 رمضان کو بلایا تھا۔ 8واں سوال ہے، غالب نے اپنی پیدائش کا ذکر کس کے نام لکھے خط میں کیا ہے؟ علاؤالدین خان یا میر مہدی مجروح کے خط میں کیا ہے اپنی پیدائش کا ذکر؟ تو یاد رکھیں، علاؤالدین خان کو جب انہوں نے خط لکھا تھا تو اس خط میں غالب نے اپنی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ اردو کا پہلا قصیدہ گو شاعر کون ہے جس نے باقاعدہ درباری قصیدے لکھے ہیں؟ نصرتی ہے یا غواصی ہے؟ تو یاد رکھیں غواصی ہے، اس نے بہت زیادہ قصیدے لکھے ہیں۔ پریم چند نے ناول کس صدی میں لکھنا شروع کیے؟ 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی میں؟ 20ویں صدی میں لکھنے شروع کیے تھے۔ افسانے بھی انہوں نے 20ویں صدی میں لکھنے شروع کیے تھے، اور ناول بھی 20ویں صدی میں لکھنے شروع کیے تھے۔ پریم چند کا پہلا ناول ہے اسرار معابد۔ محمد حسن نے ناول غم دل وحشت دل کس شاعر کی زندگی پر لکھا ہے؟ اسرار الحق مجاز یا حضرت موہانی؟ تو یہ ناول جو لکھا ہے شاعر اسرار الحق مجاز کی زندگی سے متعلق لکھا ہے۔ اسرار الحق مجاز
یعنی کہ آوارہ ان کی بہت مشہور نظم ہے، اور ایک لڑکا۔ حسرت موہانی نے اردو معلیٰ کے نام سے ایک رسالہ علی گڑھ سے جاری کیا تھا، اور حسرت موہانی کے علاوہ اردو معلیٰ کے نام سے ہی غالب نے اردو خطوط کا دوسرا مجموعہ شائع کیا تھا، اسی نام سے، یعنی کہ اردو معلیٰ کے نام سے۔ 12واں سوال ہے، اردو میں باقاعدہ جدید نظم کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ 18ویں صدی میں یا 19ویں صدی میں ہوا؟ تو صحیح جواب ہے آپ کا دوستو 19ویں صدی میں ہوا۔ ٹھیک ہے، 19ویں صدی۔ یوسف زلیخا کس کی تصنیف ہے؟ میران ہاشمی کی ہے یا ابن نشاطی کی ہے؟ تو یوسف زلیخا جو ہے یہ مشہور مثنوی ہے، اور میران ہاشمی کی لکھی ہوئی یہ مثنوی ہے۔ میران ہاشمی ریختھی کا صاحب دیوان شاعر ہے۔ ابن نشاطی جو ہیں دوستو پھول بند ان کی بہت مشہور مثنوی ہے، جس میں 39 سنتیں دی ہیں، اور یہ مثنوی جو لکھی ہے پھول بند عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی ہے۔ مثنوی نو سرہار کس عہد میں تصنیف کی گئی؟ قطب شاہی عہد میں یا بہمنی عہد میں کی گئی؟ تو یہ بہمنی عہد میں کی گئی تھی، اور یہ اردو کی پہلی مثنوی یعنی کہ پہلا مرثیہ ہے۔ نو سرہار کا موضوع کیا ہے؟ یہ مرثیہ ہے، یعنی کہ اردو کا پہلا مرثیہ نو سرہار ہے، جس کا شاعر ہے اشرف بیابانی، اور میران جی شمس العشاق بھی بہمنی عہد کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے، سر سید نے آثار الصنادید میں کسے طرز تازہ کا موجد کہا ہے؟ ممنون کو یا رنگین کو؟ تو یاد رکھیں ممنون کو کہا ہے، اور رنگین ان کا اصل نام ہے سعادت یار خان رنگین۔ اردو شاعری کا آبرو کس صنف سخن کو کہا گیا ہے؟ مثنوی کو یا غزل کو کہا گیا ہے؟ دیکھیے سوال کو ذرا سا بدل دیا ہے کہ اردو شاعری کا آبرو کس صنف سخن کو کہا جاتا ہے، تو وہ کہا جاتا ہے غزل کو۔ اگر ہم اس طریقے سے، یہ ایک قول ہے کہ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو جواب ہوگا رشید احمد صدیقی کا۔ تو یہاں پر جو سوال کو بدل دیا کہ اردو شاعری کا آبرو کس صنف سخن کو کہا جاتا ہے، تو غزل کو کہا جاتا ہے۔ غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نظریہ غزل کے بارے میں کس نے پیش کیا؟ کلیم الدین احمد یا فراق گورکھپوری نے؟ تو یاد رکھیے گا فراق گورکھپوری نے کیا تھا۔ غزل اور درس غزل کس کی تصنیف ہے؟ اختر انصاری کی، محمد حسین آزاد کی؟ تو صحیح جواب ہے اختر انصاری کی۔ اختر انصاری بدایوں میں پیدا ہوئے اور علی گڑھ میں انتقال ہوا۔ محمد حسین آزاد آب حیات ان کی مشہور تصنیف ہے، اور سخندان فارغ۔ عصمت چغتائی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ علی گڑھ سے حاصل کی یا آگرہ سے حاصل کی؟ تو ابتدائی تعلیم انہوں نے آگرہ سے حاصل کی تھی۔ عصمت چغتائی نے پہلا ناول ضدی لکھا تھا، ٹھیک ہے، پہلا ناول ضدی لکھا تھا۔ یہ آگے آ رہا ہے کہ رسولن اور علی بخش کس ناول کے کردار ہیں؟ ٹیڑھی لکیر کے یا ضدی کے؟ رسولن اور علی بخش۔ ٹیڑھی لکیر اس کے یہ کردار ہیں رسولن اور علی بخش، یہ ان کا مشہور ناول ہے، اور سمن اس کا مرکزی کردار ہے، اور بہت سے اس میں کردار ہیں، روفی ٹیلر بھی ہے اسی کا کردار۔ اور ضدی عصمت چغتائی کا پہلا ناول ہے۔ ضدی عصمت چغتائی نے جب یہ ناول لکھا، اور انہوں نے اپنی 4 سہیلیوں کے ساتھ مل کر اس کو لکھا تھا، اور جب یہ ناول عصمت نے فروخت کیا تو 100 روپے میں فروخت ہوا تھا، اور 4 لڑکیوں کو 20 روپے دیے، اور 20 روپے خود عصمت چغتائی نے رکھے۔ 5 لوگوں نے 20 روپے اس کو بانٹ لیے تھے، یہ عصمت نے کہا ہے۔
اس میں چغتائی نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے مسلم رسم و رواج کے مطابق دفنایا نہ جائے بلکہ ہندو رسم و رواج کے مطابق نظر آتش کر دیا جائے۔ تو مرنے کے بعد بمبئی میں چندن واڑی میں ان کو نظر آتش کیا گیا تھا۔ انہوں نے شادی کری تھی شاہد لطیف سے، جو ایک بہت بڑے فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے، ان سے شادی کری تھی اور 2 بیٹیاں ان سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس میں چغتائی نے اپنا پہلا مضمون کس نام سے لکھا تھا، جوانی کے نام سے یا بچپن کے نام سے؟ تو بچپن کے نام سے لکھا تھا۔ بچپن ان کا پہلا مضمون ہے جو بچپن میں ہی انہوں نے لکھا تھا، بہت کم عمر میں لکھا تھا۔ تو دوستو یہ 21 سوالات تھے آپ کے لیے، بڑے اہم سوالات ہیں، ان کو یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات کروں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔